پارہ نمبر 13 وما ابرئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ میں نے اپنے جی کو بری نہیں بتلایا، بے شک نفس تو برائی کے لیے اکساتا ہے، مگر وہی برائی سے بچ سکے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یقیناً میرا پروردگار بڑا مغفرت فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے اسے ایک خاص درجے پر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب یوسف دربار میں آئے، بادشاہ سے بات چیت کی تو یوسف کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ نے کہا، آج سے دربار میں تم کو بڑا عزت اور اختیار والا مقام ہے، تمہاری امانت داری پر بھی پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اس ملک کے خزانے کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجئے، میں اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ خوب جانتا ہوں۔ اس طرح ہم نے تدبیر فرما کر یوسف کو اس ملک میں با اختیار بنا کر ان کے قدم جما دیے۔ ان کی مرضی کے مطابق پورے ملک میں تمام جگہ ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت کا پورا سایہ ڈال دیتے ہیں، اور نیکی اور احسان کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ہم کبھی اکارت نہیں ہونے دیتے۔ اور آگے آخرت کا اجر و ثواب تو دنیا کے اجر و ثواب سے بہت ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان پر جمے رہے اور اللہ کی ناپسند باتوں سے بچتے رہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور یوسف کے بھائی مصر میں آئے، جب اناج لینے کو یوسف کے دربار میں قطار میں داخل ہوئے، یوسف نے ان کو پہچان لیا اور یہ لوگ انجان تھے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان اسباب اناج سے بھر کر تیار کرا دیا تو ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو جو تمہارے باپ کے پاس ہے اسے بھی اب کی بار آؤ گے تو ساتھ لیتے آنا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے بھرپور غلہ دیا
اور اچھی طرح مہمان نوازی بھی کی ہے۔ پھر اگر اس بھائی کو میرے پاس لا کر نہیں دکھاؤ گے تو میری حکومت میں تم کو اناج بھی نہ ملے گا اور میرے پاس بھی تم نہ آنا۔ بھائی بولے ہم ابا جان کو سمجھا بجھا کر اس بھائی کو لے آئیں گے اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ ان کی جمع کی ہوئی پونجی ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیا کہ اپنی رقم کو وہ پہچان لیں، اور جب یہ بھائی اپنے گھر بار میں جا پہنچیں تو پھر واپس یہاں آنے کا ان کا جی چاہے گا۔ جب یوسف کے بھائی غلہ لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے تو بولے کہ ابا جان ہم پر اناج ملنے کی پابندی لگ گئی ہے، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو اگلے سفر میں ہمارے ساتھ ضرور بھیجیے، تب ہم اناج لا سکیں گے اور ضرور اپنے بھائی کی خوب اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ تب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بس رہنے دو، جیسے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تمہاری بات پر بھروسہ کیا تھا کہ اب پھر ویسے ہی تمہاری بات کا یقین کر لوں۔ بہتر حفاظت کرنے والا تو بس صرف اللہ ہے، اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے اسباب سامان کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام پونجی بھی اناج کے ساتھ واپس کر دی گئی ہے۔ تب خوش ہو کر باپ سے بول پڑے کہ ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے اناج کے لیے مصر میں ہم نے جو رقم جمع کرائی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی گئی۔ اب تو ہمیں اپنے گھر بار والوں کے لیے اناج لینے اور بھی جانا تو پڑے گا ہی۔ ہم اپنے بھائی کی خوب اچھی طرح حفاظت اور دیکھ بھال کریں گے۔ یہ اناج تو تھوڑی مدت ہی چلے گا، اپنے بھائی کو لے جا کر ہم ایک بھرتی اناج اور بھی زیادہ لا سکیں گے۔ یعقوب نے کہا کہ میں تو ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر پکا وعدہ کرو کہ اسے تم ضرور واپس لاؤ گے۔ ہاں اگر کہیں تم کو گھیر لیا جائے تو اور بات ہے۔ پھر جب سب بیٹوں نے قول و قرار کیا تو بولے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس پر اللہ کو وکیل بناتے ہیں، اور کہا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میری طاقت نہیں کہ تم کو کسی چیز میں بھی اللہ کے کسی فیصلے سے بچا سکوں۔ حکم تو بس اسی ایک اللہ کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا بیٹے اسی طرح مصر میں داخل ہوئے۔ یعقوب کے بس کی بات نہ تھی کہ اللہ کے کسی فیصلے سے اپنے بیٹوں کو بچا سکتے، بلکہ ان کے جی میں ایک آرزو تھی اپنے بچوں کو کسی ممکنہ مصیبت سے بچانے کی، سو انہوں نے پوری کی۔ یقیناً یعقوب ان لوگوں میں سے تھے جو ہمارے عطا کیے ہوئے خاص علم کے جاننے والے تھے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
اور جب یعقوب کے بیٹے قافلہ بن کر یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو یوسف نے بڑی خاطر کی اور چپکے سے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس تنہائی میں بلا لیا اور کہا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، یہ لوگ جو تم سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کی حرکتوں سے رنج نہ کرنا۔ یوسف نے جب ان کا سامان اسباب اناج بھر کر تیار کرا دیا تو پانی پینے کا شاہی پیمانہ اپنے سگے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر ایک سرکاری افسر نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم چور معلوم ہوتے ہو۔ قافلے والے یعنی برادران یوسف چوکنے ہو کر ان کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ سپاہی بولے کہ ہم کو بادشاہ کا شاہی پیمانہ نہیں مل رہا ہے، اور ایک سرکاری افسر بولا کہ جو بھی ہم کو یہ پیمانہ لا کر دے گا اس کو ایک بھرتی اناج انعام میں دلاؤں گا، اور اس انعام کو دینے کا ذمہ دار میں ہوں۔ قافلے والے بولے اللہ کی قسم، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنا جانتے ہی نہیں۔ سرکاری افسر بولے کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا تم کو کیا دینی چاہیے؟ یوسف کے بھائی جواب میں بولے کہ جس کے سامان میں آپ کو گمشدہ شاہی برتن مل جاوے وہی شخص اس کے بدلے میں گرفتار کر کے رکھ لیا جائے، کہ وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو نا انصاف لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر تلاشی لینی شروع کی اور اپنے سگے بھائی کے سامان سے پہلے سب کی تلاشی لے لی۔ پھر آخر میں یہ شاہی پیمانہ اپنے سگے بھائی کے سامان سے یوسف نے حاصل کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سمجھائی، جبکہ مصر کے شاہی قانون میں اس بات کی گنجائش نہ تھی کہ یوسف اپنے بھائی کو بلا وجہ روک سکتے، مگر اللہ نے جو چاہا راستہ نکال دیا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں فہم اور تدبیر دے کر درجات بلند فرماتے ہیں، اور مخلوق میں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہوتا ہے۔ قافلے کے سامان سے شاہی پیالہ مل جانے پر بھائی غصے میں چڑھ کر بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے سگے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے یہ بہتان سن کر جی تھام لیا اور دل میں چھپا کر کہا کہ اب بھی تم بدتر مقام سے اونچے نہیں اٹھ سکے، اور جو کچھ تم بہتان باندھ رہے ہو اللہ کو اس کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے عزیز مصر سے درخواست کی کہ حضور اس لڑکے کا باپ بہت بوڑھا ضعیف ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے جسے چاہیں گرفتار کر لیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے اور آپ بڑے نیک مزاج ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو گرفتار نہیں کریں گے، اگر ہم بھی ایسا کرنے لگے تو ہماری گنتی بھی ظالموں میں ہوگی۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ پھر جب یہ لوگ عزیز مصر سے رحم کی درخواست میں ناکام ہو کر مایوس ہو گئے تو الگ جمع ہو کر سب بھائی آپس میں مشورت کرنے بیٹھے۔ تب ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام کی گواہی لے کر اقرار لیا تھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو حفاظت سے صحیح سلامت واپس لے آؤ گے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم تم جو حرکت کر چکے ہیں وہ بھی ہم سب کو یاد ہے۔ پس میں تو اب اس ملک سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ ابا جان کی ناراضگی دور نہ ہو اور ان کی طرف آنے کی اجازت نہ مل جائے، یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا صرف وہی ہے۔ بڑے نے یہ بھی کہا کہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ تم لوگ ابا جان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے عرض کر دو کہ ابا حضور، آپ کے بیٹے نے چوری کی تو ہم کیا کر سکتے تھے، اور ہم نے تو صرف اسی کی گواہی دی تھی جو بات ہماری نگاہ کے سامنے تھی، اور ہم نے بھائی کی حفاظت کا قول و قرار آپ سے کیا تھا، حالات اس کے خلاف پڑ گئے، اور یہ تو ایک غیب کی بات تھی جو سامنے آ گئی، جس کی حفاظت کرنا ہمارے بس کی چیز نہیں تھی۔ ہماری بات کی سچائی جاننے کے لیے آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہی ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ بیٹوں سے یہ سارا بیان سن کر یعقوب بولے کہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا کر اپنا کام بنایا ہے، بس اب تو صبر ہی کروں گا، اور صبر کا انجام ہی اچھا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس اکٹھے جمع فرما دے گا، یقیناً وہی بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے شدت غم سے ان کی طرف سے رخ پھیر کر کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر، کیا کچھ بیتی ہوگی، اور روتے روتے غم میں ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی تھیں اور غم میں گھل کر پگھل گئے تھے۔ گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم تم تو یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے معلوم ہوتا ہے کہ گل جاؤ گے، یا پھر اس حال میں تمہارا دم ہی نکل جائے گا۔ یعقوب بولے، میں تو اپنی بے قراری اور غم کا دکھڑا اللہ کے سامنے روتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور کھوج لگا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقیناً کافر قوم کے سوا دوسرے لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتے۔ پھر جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف کے دربار میں عرضی پیش کی کہ اے عزیز مصر، ہم سے اور ہمارے گھر والوں سے بھوک کی مصیبت کسی طرح نہیں ٹلتی، اور بہت تھوڑی سی پونجی جو کسی کام کی نہیں ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں پورا اناج دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ تعالی خیرات دینے والوں کو بہت اچھی جزا عطا فرماتا ہے۔ یوسف بولے، جب تم نادان تھے اس وقت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا تھا، کیا وہ تم کو اب بھی یاد ہے؟ بھائی حیرت سے کہنے لگے، کیا تم سچ مچ تم یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہی ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص پرہیزگاری سے رہے اور صبر کرے تو یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی اکارت نہیں ہونے دیتا۔ سب بھائی بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم سے بڑی بھول ہوئی۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف فرمائے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یوسف نے حکم دیا کہ اب یہ میرا قمیص لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دو، وہ دیکھتے ہوئے آ جائیں گے، اور ساتھ میں اپنے تمام گھر بار والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ادھر قافلے والے یوسف کا کرتا لے کر چلنے لگے. ادھر یوسف کے والد نے گھر میں کہا کہ اگر یہ نہ سمجھو کہ میں بہکی بہکی باتیں کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. گھر پر خاندان کے لوگ بولے اللہ کی قسم تم تو اپنے پرانے بھولے ہوئے خیال کو پھر دہرانے لگے. پھر جب بشارت سنانے والا قمیص لے کر آ پہنچا اور یعقوب کے چہرے پر اس نے یہ قمیص ڈال دی تو بینائی لوٹ کر آ گئی. تب یعقوب نے کہا کہ کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تب خاندان کے سب لوگ بولے کہ ابا جان ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کیجئے کہ بے شک ہم سے بڑی بھول چوک ہوئی. یعقوب نے کہا ہاں ضرور میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کروں گا، بے شک وہی غفور اور رحیم ہے. پھر جب پورا خاندان یوسف کے دربار میں آ پہنچا تو انہوں نے اپنے والدین کو دربار میں خاص جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ اب انشاءاللہ مصر میں آپ سب لوگ امن چین سے رہو بسو. اور یوسف نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا اور سب کے سب یوسف کے سامنے بے بس ہو کر سجدے میں گر گئے. تب یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ خلاصہ اور تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے بہت پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچ کر دکھایا اور مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب اس نے مجھے جیل خانے سے نجات دلائی اور آپ سب کو دیہات سے یہاں مصر میں لا کر آباد کیا. اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ تناؤ پیدا کر دیا تھا. بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بڑی باریک اور بھلائی کی تدبیر فرماتا ہے. بے شک وہی اور صرف وہی خوب خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت میں سے کچھ عطا کیا اور خواب کی تعبیر کا علم دیا تاکہ بات کا خلاصہ جان سکوں. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے. مجھے اسلام کی حالت پر وفات دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے نبی یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے اس فیصلے کو کامیاب بنانے میں لگے تھے. آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان میں نہیں آئیں گے. آپ نے اس قرآن کے سنانے پر ان لوگوں سے کسی اجر کا سوال تو کیا ہی نہیں اور یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے ایک عام نصیحت ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آسمانوں اور زمین میں انگنت نشانیاں ہیں جنہیں سرسری طور پر دیکھتے ہوئے کترا کر یہ لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقت کی طرف دھیان نہیں کرتے. اور لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. کیا ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ اچانک ان پر آ کر گھیرا ڈال دے یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے، اس حال میں کہ وہ بالکل بے خبر ہوں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تو صرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر کھلی آنکھوں سے لوگوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے آواز دیتا ہوں. میرا یہی طریقہ ہے اور جو لوگ میری اتباع کریں گے ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا. اللہ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور میں ان لوگوں کا ساتھی ہرگز نہیں بن سکتا جو شرک کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سب کے سب مرد تھے، یعنی آدمی جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی، اور یہ سب رسول بستیوں کے رہنے والے تھے. کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا اور ان لوگوں کے انجام پر نگاہ نہیں ڈالی جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ادب کریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے، آخرت میں انہی کا بہتر اور اچھا گھر ہوگا. کہ اب بھی تم بات کو نہ سمجھو گے؟ رسولوں کی دعوت پر لوگوں کی مخالفت اس حد تک چل پڑی کہ کافروں کی ہدایت کے ظاہری اسباب کی پیغمبروں کو امید نہ رہی، اور رسولوں نے یہ خیال کیا کہ ان کی بات کو لوگوں نے سچ نہیں مانا. بس ایک دم پھر ہماری مدد آ پہنچی، ہم نے جسے چاہا اسی کو نجات دی گئی، اور مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا. ان سب واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور بھرپور نصیحت ہے. یہ قرآن کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے آ چکی ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کھول کر بیان کرتا ہے. اور اس قرآن سے ایمان والے لوگوں کو صحیح راستہ ملتا ہے اور ان پر اللہ کی مہربانی ہو کر رہے گی. سورت نمبر 13 رعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاذرات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آغاز ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الف لام میم را، یہ آیات ہیں کتاب کی جو اتاری گئیں آپ کی طرف. یہ آپ کے رب کی طرف سے حق اور سچ سچ بات ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تو بس وہی ہے جس نے آسمانوں کو کسی بھی ستون اور کھمبے کے بغیر اونچا کر دیا اور اس کو تم بھی دیکھتے ہو. پھر عرش پر جلوہ فرمائی بھی صرف اسی کی ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا ہے. ایک مقرر کی ہوئی مدت تک ہر ایک چلتا ہی رہے گا. اللہ تعالی ہر کام کی تدبیر جاری فرماتا ہے، تفصیل سے اپنا نشان بیان کرتا ہے تاکہ تم کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے. اور صرف وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا کر بچھایا ہے اور زمین میں جگہ جگہ بوجھل پہاڑ ڈال دیے اور نہریں جاری فرما دیں اور ہر طرح کے پھل فروٹ میں دوہرے جوڑے کئی قسم کے چلا دیے اور رات کو دن پر ڈھانک دیا. بے شک ان تمام باتوں میں بہت سے نشان موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. اور زمین میں طرح طرح کے علاقے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، پھر بھی خاصیت میں الگ الگ. باغ باغیچے، انگور و کھیتیاں ہر طرح کی، اور کھجور کے درخت کوئی ایک جڑ پر ہوتا ہے اور کبھی ایک جڑ میں بہت سے تنے پھوٹ نکلتے ہیں. پانی سب کو ایک جیسا ملے تب بھی لذت اور ذائقے میں ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرماتے ہیں. عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اور قدرت الہی دیکھ کر اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کی بات پر بھی تعجب ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تب کیا پھر نئی پیدائش میں لائے جائیں گے؟ بس ایسے ہی لوگ اپنے رب کے انکاری ہیں اور ان کی گردنوں میں لعنت کے طوق ڈالے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ان کو آگ میں ہمیشہ رہنا ہے. ابھی جو اچھی حالت ہے اس کے مقابلے میں ان پر بری طرح عذاب ٹوٹ پڑے اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، جبکہ ان کے پہلے بہت سی ٹولیوں پر عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ آپ کا رب انسانوں کے حال پر مغفرت کرنا چاہتا ہے، مگر انسانوں کے کرتوت یہ ہیں کہ گناہ گاری پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کی مار بھی بہت سخت ہے. اور منکر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی، آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو راہ بتانے والے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. اس آیت میں سجدہ ہے، سننے والے سجدہ ادا کر لیں.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس مادہ نے کیا حمل اٹھایا ہے، اور پیٹ میں جو کچھ گھٹ بڑھ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور ہر چیز کی اس کے پاس ایک مقدار اور اندازہ مقرر ہے۔ چھپی ہوئی اور ظاہر تمام باتوں کا خوب جاننے والا اور بڑائی میں بہت ہی عالی شان ہے۔ تم میں سے کوئی چھپا کر بات کہے یا پکار کر، اور رات میں کوئی چھپ چھپ کر رہے یا دن میں کوئی چلے پھرے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے آگے پیچھے لگے ہوئے چوکیدار مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے آدمی کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کو برے دن دکھانے کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ایسوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈر بھی جاتے ہو اور تم کو امید بھی بندھتی ہے، اور بھاری بادلوں کو بھی وہی چلاتا ہے۔ بادل کی گھن گرج اللہ کی خوبیاں اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور فرشتے تھر تھر کانپ جاتے ہیں اس کی ہیبت سے۔ بجلی کے کڑاکے بھی وہی بھیجتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے ڈال بھی دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث اور جھگڑے کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بڑی زبردست قوت اور عظمت والا ہے۔ اسی کو پکارنا سچا ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ کسی طرح بھی کسی چیز میں ان کی دعا قبول ہی نہیں کر سکتے، مگر اتنی جیسے کوئی پیاسا آدمی اپنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ وہ اس کے منہ میں آ جاوے، جبکہ اس کی دعا سے پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح منکروں کی دعا اور درخواست کا کچھ بھی اثر نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، کوئی چاہتے ہوئے کوئی لاچاری سے، تمام اس کے آگے سجدے میں ہیں، اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتی رہتی ہیں۔ آپ خود ذرا ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تب یہ خود بول پڑیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھو کہ بتاؤ اللہ کے سوا تم نے جو دوسروں کو اولیاء بنایا جبکہ وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، آپ یہ کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا پھر ایسا تو نہیں کہ انہوں نے جس کو اللہ کے لیے ساجھیدار شریک بنایا ہو، انہوں نے بھی کچھ مخلوق پیدا کی ہو جیسے اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کر دی ہے۔ اس طرح دونوں کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو دیکھ کر ان کو شبہ پڑ گیا ہو۔ آپ کہہ دو ہر چیز کا خالق تو صرف اور فقط اللہ تعالی ہے، اور وہی اکیلا اور بڑا ہی زور آور ہے۔ آسمان سے پانی اسی نے برسایا، پھر ندی نالے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلے، اور پانی کے ریلے نے ابھرے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور آگ میں تپا کر زیور بناتے وقت یا کام کی دوسری کوئی دھات کو بھٹی میں پگھلایا جاتا ہے، اس میں بھی ایسا ہی جھاگ اٹھ کر اوپر آ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی، تو جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے نفع کی چیز زمین میں رہ جاتی ہے،
یہ ہے سچی مثال جو اللہ نے بیان فرمائی۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا ان کا بڑا بھلا ہوا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کی درگت ایسی بری بنے گی کہ زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اور اتنا ہی اور بھی فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہیں تو نہیں چھوٹ سکتے، بلکہ ان کا بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ بھلا ایک آدمی جانتا ہے اس کتاب کو جو آپ پر نازل فرمائی گئی آپ کے رب کی طرف سے جو سراسر حق ہے، اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اندھا ہے اس حق کو سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے۔ سمجھدار لوگ وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے اپنے اقرار کو نہیں توڑتے، اور وہ لوگ جوڑے رکھتے ہیں اس تعلق کو جو اللہ نے ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے کا خوف رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صبر سے جمے رہے اور نماز کو برابر قائم رکھا، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو عطا فرمایا تھا اس میں سے کھلے اور چھپے ہم کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کیا، اور کسی نے ان سے برا سلوک کیا تو اسے بھلائی سے ٹال دیا، آخرت کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوگا۔ آخرت کے گھر میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، ساتھ میں ان کے باپ دادا میں سے اور ان کے جوڑوں کو اور ان کی اولاد کو بھی جو نیک رہے ہوں، اور جنت کے ہر دروازے پر فرشتے ان کے استقبال کو آویں گے۔ فرشتے ان کو کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے اپنے جی کو تھام لیا اور بہت اچھا صبر کیا، اس کے بدلے میں آج تم کو آخرت میں بڑی نعمتوں سے بھرپور گھر مل گیا۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ پکا قول و قرار کرنے کے بعد بھی توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اسے یہ لوگ توڑ ڈالتے ہیں، اور زمین میں ان کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، اور ان کا آخرت میں بہت ہی برا گھر ہوگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے کھول کر رزق عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے ہے۔